یہ جو ایک چلن اور ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر اسلام کو، مذہبی لوگوں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. جو استعماری قوتیں ہیں، استبدادی قوتیں ہیں، اسلام مخالف، وہ لوگ جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں پروگرام میں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے منہ پر جاہل کہہ رہے ہیں، اور صرف ایک خاتون کو نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں سے بھی ریشو اٹھا لیں تو آپ کو 95% خواتین جاہل نظر آئیں گی. آپ کے سامنے جو ابھی یہ خاتون بیٹی ہے، اس کا شمار 95% میں نہیں ہے بلکہ 5% میں ہے، لیکن انہوں نے خود کو 95% میں رکھا اور پھر ساحل صاحب نے ان کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی. ایک دوسرے پر جملے کسے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا. تو کیا اس طرح کے پروگراموں کے حوالے سے ہماری حکومت کو، پیمرا کو سوچنا نہیں چاہیے؟ یہ جو سوال جواب کا معاملہ ہے، یہ تو پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کی وہ لڑکی کے بارے میں آتا ہے، ازبا نامی لڑکی کہ وہ ہٹ ہو گئی اس سے اور یہ ہوا وہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بنوریا میڈیا کا پروگرام فکری مذاکرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک عمومی ٹرینڈ کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ المیہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اور ہر شخص جو ہے اس وقت میڈیا کو ہی اپنے تمام دردوں کا درما سمجھ رہا ہے، اور لوگ اب دین لینے کے لیے بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس رجحان کا یہ فائدہ اٹھا لیا ہے کہ وہ دین کے نام پہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یقیناً دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دینی اخلاقیات کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور دین کے حوالے سے لوگوں کا جو تأثر ہے وہ بھی دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے جرائم اور بہت ساری ایسی غلطیاں جس کا علماء سے، اہل دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی ان کے سر پہ ڈال دی جاتی ہیں، اور ایک عمومی ذہن یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ علماء ہی لوگوں کے دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں. بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اس لیے کہ جب آپ کو مثال کے طور پر میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ میڈیکل اسٹور پہ ہی چلے جاتے ہیں، آپ میڈیسن لینے کے لیے پان کی دکان پہ نہیں جاتے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو دین سیکھنا ہو تو انہی مراکز سے آپ کو دین مل سکتا ہے، دین کا شعور مل سکتا ہے، دین کا علم مل سکتا ہے، اور دین کے بارے میں معلومات اور درست رہنمائی مل سکتی ہے، جو مراکز جو ہے وہ دین کے لیے مستقل وقف ہیں، اور جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ دین کی سمجھ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس حوالے سے ابھی حال ہی میں ایک آپ نے یقیناً دیکھا اس کو کہ ایک پروگرام ہوا ہے ایک چینل پہ، اور اس میں جو ہے بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کے اعتبار سے. میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ عزیز الرحمان عظیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی فصیح اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان حضرات کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ خواتین کے حقوق پر وہاں بات ہو رہی ہے، اور خواتین کے حقوق کس طرح سلب کیے جا رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ جی خواتین کے حقوق کے لیے جو پلے کارڈز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک جو ہے وہ کمپین چلائی جاتی ہے، یہ طرز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں، لیکن پھر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ان کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے. کہ جیسے باپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا کہیں بھی نکاح کر دیتا ہے، اور 50-55 سال کے لیے اس لڑکی کو جو ہے اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اسی طریقے سے خواتین کو گھر میں رکھنے کی چیز قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، اس کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیا جاتا، اس کو اس کے شعور کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. معاشرے میں اس کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ کسی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو عظیمی صاحب، یہ جو ایک چلن اور ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر اسلام کو، مذہبی لوگوں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ کچھ لوگ مسٹر ٹائپ کے لوگ جو اٹھے ہیں یا ایک زمانے سے یہ ہے کہ سامنے آتے ہیں اور دین کے علمبردار بنتے ہیں، دین کے نمائندوں یعنی علماء یا روایتی مذہبی طبقے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اسلام کو تو مورد الزام میں سمجھتا ہوں نہیں ٹھہراتے، علماء کو ٹھہراتے ہیں، مذہبی طبقے کو ٹھہراتے ہیں اور پورے طبقے کو. تو اس کے حوالے سے تو ایک تاثر یہ ہے، اور کافی حد تک یہ درست بھی ہوتا ہے عموماً، کہ جو استعماری قوتیں ہیں، استبدادی قوتیں ہیں، اسلام مخالف، وہ لوگ جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لاتے ہیں. فنڈنگ ہوتی ہے، کہیں کہیں نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا لنک ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ جو ہے ہمارے اسلامی معاشرے، ہماری تہذیب کو بدلنے اور علماء سے رابطہ توڑنے کے لیے ایک عمل ہوتا ہے. تو یہ اصل میں قرآن اور حدیث کا بنیادی علم نہیں جانتے، اور علماء کے متبادل یہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے. اصل میں یہ علماء سے معاشرے کا تعلق توڑ کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے، جو ان کا مقصد بھی نہیں ہے، غیروں کا مقصد ہے، اسلام مخالف لوگوں کا مذہب ہے، اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بہت غلط طرز عمل ہے کہ عالم من حیث العالم، یعنی ایک طبقے کے خلاف آپ بول رہے ہیں، کسی شخص کے خلاف نہیں کہ فلاں مولوی نے غلط کہا ہے، فلاں مولوی نے غلط کہا ہے. فرضی کہانیاں ہوتی ہے. یہاں پر جہالت ہے، پسماندگی ہے. اس پسماندگی اور جہالت کی وجہ سے اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو مذہب کے کاتے میں ڈالا جاتا ہے، یا مذہبی تعبیر کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یا علماء کو، یا مدارس اور مساجد یا مفتیان اور دارالفتاؤں کو، اور ان کا مذاق ایک طرح سے اڑایا جاتا ہے اور سارا ملبہ ان پر گرایا جاتا ہے. یہ ایک بالکل غلط طرز عمل ہے میں سمجھتا ہوں. اب جیسے یہ واقعہ آپ دیکھ لیں کہ وہ صاحب جو ہے ایک خاتون ہوتی ہے، اس کا انداز بھی بہت غلط ہوتا ہے، مذہب کے خلاف اور ایک گستاخانہ انداز ہوتا ہے. لیکن یہ جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو طاغوت کا معنی آتا ہے، نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے تازہ طاغوت کا معنی دیکھا ہوگا، بس وہی ان پر سوار ہے. جہاں بھی بات شروع کرتے طاغوت پہ آ کے ان کی تان ٹوٹتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی معلومات بہت سطحی ہوتے ہیں. میں نے ان صاحب کو بہت سنا ہے، اور یہ اس حد تک ہیں بیچارے کہ مذاہب اربعہ کا جب بات کرتے ہیں نا، تو ابو حنیفہ کا ان کو نہیں پتہ ہوتا. کہتے ہیں حنیفہ نے یہ کہا ہے. امام احمد ابن حنبل کا باپ بیٹا اور ابن کی نسبت کو وہ نہیں جانتا. عربی سے ناواقفیت کی یہ حد ہے. حالانکہ وہ دعوے یہ کرتا ہے کہ اگر ہمارے لوگ عربی سیکھیں گے تو مولوی کی احتیاج نہیں رہے گا. یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے ان کا. ان کو کہتے ہیں حنبل، اور اس طرح کی بہت فحش غلطیاں کرتا ہے. لعلکم یتفکرون. تو اس حد تک وہ قرآن سے ناواقف ہے بیچارہ، اصطلاحات سے ناواقف ہے، لیکن سمجھتا اپنے آپ کو سب کچھ ہے. اور زیادہ تر یہ لوگ جو ہے قرآن پہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے جو ایک عمومی طرز کے استدلالات کرتے ہیں، اور حدیث کے روایات کے جو ہمارے سلسلے ہیں ان سے دبی زبان میں جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں سلف کے زمانے میں اسلام کیا تھا، صحابہ کے زمانے میں، تو ایسا ایرے غیرے کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. صحابہ سے جو ہمیں دین ملا ہے نا، اس میں ایک اتھارٹی خلیفہ ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے، شیخ الاسلام ہوتا ہے، مفتی اعظم ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں. ہر ایرا غیر یہ تو علماء صحابہ بھی تھے، لیکن بڑوں کی موجودگی میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اور یہاں ہر کوئی آ کے جو ہے دین کا علمبردار بنتا ہے اور فتوے بھی دیتا ہے اور فتوے لگاتا بھی ہے، اور جو ہے ایک عجیب و غریب نیا فلسفہ وہ کرتے ہیں. سائل عدیم صاحب جو ہے وہ ایک خاتون کو ایک پروگرام میں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے منہ پر جاہل کہہ رہے ہیں، اور صرف ایک خاتون کو نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں سے بھی ریشو اٹھا لیں تو آپ کو 95% خواتین جاہل نظر آئیں گی. تو مفتی فصیح اللہ صاحب انہوں نے کس پیرائے میں جاہل کہا خاتون کو؟ دیکھیے، جاہل اگر آپ کسی کو کہے یا میں کہوں تو واقعی یہ ایک گالی ہے، لیکن اگر سائل صاحب کی بات کو پورا سنا جائے اور دیکھا جائے کانٹیکس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو 95% خواتین ہیں وہ اپنے حقوق سے جاہل ہوتی ہیں. اس طرح کچھ فگر جو ہے وہ مردوں کے بارے میں بھی بتایا. تو اگرچہ یہ جاہل لفظ کے بجائے اگر ناواقف بولتے یا لا علم بولتے تو یہ ایک مہذب لفظ ہوتا، لیکن یہ کہ اس کو
جاہل کو تانا یا گالی کے طور پر لینا، میرے خیال میں اس کو کانٹیکس سے بالکل الگ کر کے لیا جاتا ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ دوسری بات جو محترمہ ہے، تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ ایک جونیئر ایک سینئر سے کیسے بات کرے، انداز گفتگو کیسے ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر ان سے معذرت کروانی ہے، ایک لفظ آپ کو غلط لگا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے معذرت اگر کروانا چاہتی ہے تو وہ کیسے کروائے گی؟ وہ ایسے تو نہیں کہ آپ سوری کریں، ایسے تو نہیں ہوگی۔ اگر باپ کوئی بات کرے اس کے جواب میں وضاحت دینا چاہے تو یوں تو نہیں ہوتا کہ آپ حوالہ دیں، حوالہ ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں وہ لفظ اپنے اعتبار سے تو صحیح تھا، لیکن اس کی جگہ میں بہتر لفظ لا علم یا ناواقف بول دینا چاہیے تھا۔ اور پھر ان کو اگر یہ لفظ برا بھی لگا محترمہ کو اور ان سے معذرت کروانا بھی چاہتی ہے تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یا اپنے باپ کی جگہ پہ رکھ کر ان کو ایک تہذیب کا، بلکہ ان کو ثابت کر لینا چاہیے تھا کہ میرا شمار جو ہے آپ کے سامنے جو ابھی یہ خاتون بیٹی ہے اس کا شمار 95% میں نہیں ہے بلکہ 5% میں ہے، لیکن انہوں نے خود کو 95% میں رکھا اور پھر سائل صاحب نے ان کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، جائل ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ 95% کی کیٹیگری میں ہیں۔ تو میرے خیال میں 5% میں خود کو رکھ کر اگر یہ بات ہو جاتی تو اس طرح ناخوشگوار حالات پیدا نہ ہوتے۔ جی شیخ عظیمی صاحب، یہ لوگ جو پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہیں چینلوں پر، خاص طور پر فیملی کے سارے لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دینی پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پروگرامز میں ہمیں ہلڑ بازی نظر آتی ہے، ایک دوسرے پر جملے کسے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ تو کیا اس طرح کے پروگراموں کے حوالے سے ہماری حکومت کو، پیمرا کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی ضابطۂ اخلاق وضع کیا جائے اور کچھ حدود اس کی متعین کر لی جائیں تاکہ کم از کم یہ پروگرام جو ہے نا یہ اس طرح کا نمونہ پیش نہ کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہلڑ بازی ہوتی ہے یہ سیاستدانوں سے انہوں نے سیکھی ہے کہ ہمارا اشرافیہ لوگوں کو لڑا کر خود جو ہے سارا کچھ بٹورنے اور اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ چیز چاہیے کہ توجہ ہٹی رہے اور لوگ اس طرح آپس میں الجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، نان ایشوز پر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کیا ایکشن لیں گے، وہ خود جو ہے ایسے ہیں کرتوت کے کہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ باقی یہ کہ یہ جو سوال جواب کا معاملہ یہ تو پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ وہ لڑکی کے بارے میں آتا ہے عذبہ نامی لڑکی کہ وہ ہٹ ہو گئی اس سے اور یہ ہوا وہ ہوا، باقاعدہ دوسرے اینکر اس کے پاس پہنچے اور جناب اس کے اسلوب یعنی اس کے باڈی لینگویج سے بھی چل رہا تھا پتہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ جاہل کہنا ابھی تک یہ بات مبہم ہے کہ اس نے کس معنی میں کہا ہے۔ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے الحمدللہ، لوگ نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین سے ایک عقیدت ہے ان کی، حتیٰ کہ ایسے ایسے طبقوں میں، محکموں میں، پولیس میں بھی علماء کا بڑا احترام ہے، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں بحیثیت مجموعی ہم مذہبی ہیں اور ہماری خواتین بھی مذہبی ہے اور مذہب کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، یعنی ایمانیات، عبادات، ساری چیزیں۔ تو یہ ابھی تک واضح نہیں کہ وہ کیا کوئی دین کا فلسفہ یا کوئی منطق یا کس حوالے سے وہ جاہل کہنا چاہ رہے، یا پھر وہی جیسے مولانا نے کہا جاہل کا مطلب یہ ہے کہ بیوقوف، اور اگر اپنے حقوق سے ناواقف تو پھر تو یہ خود جو ہے الفاظ کے چناؤ میں اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، کس بات کے اسکالر ہے اور کس بات کے، ایک بندہ کم از کم داعی اور مبلغ ہو تو اس کو اس طرح اسلوب، اور یہ وہ تنفیر والا انداز ہے نا، لوگوں کو متنفر کرنا۔ جیسے وہ ایک صاحب تھے تو اس نے کہا کہ بھائی امام، کہتے ہیں امام تھا اپنے مقتدی سے، اس کا اختلاف ہوا تو اس نے کہا ابھی کلمہ سنا، اس نے کہا نہیں سناؤں گا، تو اس نے کہا تم کافر ہو گئے۔ تو وہی والا معاملہ ہو گیا ہے، اور مولویوں پر جو ہے جو تشدد کا الزام لگاتے خود ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی کسی کو برداشت نہیں کر رہے، کسی کی تکفیر کر رہے، کسی کی تفسیر کر رہے، یہ غلط طرز عمل ہے۔ جی، تو انہیں اس طرح کا طرز عمل بہرحال اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اکثر پروگرامز میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ ویسے تو اپنے آپ کو ایک ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے طور پر متعارف کرواتے ہیں اور ساتھ میں سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک مبلغ کو، ایک جو ہے ایسے شخص کو جو اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ میں لوگوں کو سیرت پہ لانا چاہتا ہوں، مطلب جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس ڈگری کیا ہے یا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے،
وہ کہتے ہیں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر امت کو لانا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی کی سیرت تو بہرحال یہ نہیں تھی. وہاں تو ہمیں اخلاقیات نظر آتی ہیں, وہاں ہمیں شفقت نظر آتی ہے, وہاں ہمیں جو ہے افہام و تفہیم نظر آتا ہے, توازن نظر آتا ہے, وہاں ہمیں اعتدال نظر آتا ہے. تو اس لیے جب ہم دعویٰ اتنا بڑا کریں تو کم از کم ہمیں اس کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مفتی فصیح اللہ صاحب, یہ بھی ایک بات ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, تقریر ہو رہی ہوتی ہے, تو لوگ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں اور بالکل آخری وقت میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اگر ہم نہیں پہنچے تو پھر شاید ہمارا جمعہ ہی نہ رہ جائے یا خطبہ شروع نہ ہو جائے, تو لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو اس طرز کے اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز اور اسلامک جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر پیش کرتے ہیں, ان کے نظریات کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد ملینز میں ہوتی ہے. تو کیا مولوی نے اپنے پلیٹ فارم کو جو بالکل ویران کر دیا ہے, یا مولوی کے پلیٹ فارم کو جو بالکل کہہ لیں کہ عوام اہمیت نہیں دیتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کون سی کمیاں اور خامیاں ہیں کہ لوگ اس طرف جانے کو تیار نہیں اور یہاں پر ملینز کی تعداد میں ان کو فالو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس جیسے جو پروگرامات ہوتے ہیں تو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے, موضوع ہوتا ہے حقوق نسواں یا جینڈر کے حقوق یا مخنث کے حقوق, خنثی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یعنی حقوق کا جو ٹائٹل ہے. تو آپ میڈیا کے ماشاءاللہ سے سینئر صحافی ہے, آپ ان نفسیات کو بہتر جانتے ہیں کہ اب جو نفسیات بن گئی ہے عوامی سطح پہ یا میڈیا کی سطح پہ, وہ یہ کہ جب حقوق کا نام آتا ہے یا کوئی حقوق کی بات کرتا ہے تو یہی تاثر عام ہوتا ہے کہ یہ لبرل ہے, یعنی اس کو مسلم سکالر یا مذہبی سکالر یا اسلام کے ساتھ حقوق کو نہیں جوڑا جاتا, بلکہ یوں تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام حقوق کو دباتا ہے اور جو حقوق کی بات کرتا ہے وہ لبرلزم اور لبرلزم کے جو پیروکار ہے یا جو ان کے ترجمان ہیں یہاں پاکستان میں یا پوری دنیا میں, تو وہی حقوق کے علم بردار ہے. اب اسی پروگرام کو آپ دیکھیں تو یہ حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کے نام سے ہیں, اور اس میں ایک شخص مذہبی سکالر کے طور پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور اسلام میں جو حقوق عورت کو دیے گئے ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں, طلاق کے جو اسلامی احکامات ہیں, خلا کے جو اسلامی احکامات ہیں, سب وہ بتا رہے ہیں. لیکن آپ اس کا جو نفسیات ہے یعنی عوام پہ اس کے جو تاثرات ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, کیا وہ اسلام کا اچھا امیج جا رہا ہے یا لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ تو میں اس کو, اگر سننے والے وہ لبرل ہے یا عام طبقہ ہے, ان کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے یا لبرلزم سے تعلق نہیں ہے, ایک سادہ لو مسلمان ہے یا ایک مذہبی سکالر کے طور پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ دونوں مل کر یہ ایک ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور دونوں ہی لبرلزم ہی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ بالکل اسلام کو دبانے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہوتی ہے, چاہے اس میں ان کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ ابھی چل رہا ہے اسلام کے خلاف ایک ازمز کی یلغار ہے خصوصاً پاکستان میں, تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو عوام کو جو اس کے اثرات اور نتائج جاتے ہیں یا نفسیات پر جو چیز نظر انداز ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کا استخفاف ہو رہا ہے, اسلام جو ہے لوگوں کی نظروں میں یعنی ہلکا ہوگا, اور یہ جو مغربی عالم بردار ہے حقوق کے, تو یہ لوگ دن بدن ہیرو بن رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایسے پروگراموں میں مذہبی سکالر کے طور پر جا رہا ہے تو یہ لوگ نہ سمجھے کہ یہ مذہب کو پریزنٹ کر رہا ہے, بلکہ یہ بھی مذہب کے ٹائٹل سے, مذہب کے لبادے میں اور اسی یعنی چند آیات یا مذہبی زبان استعمال کر کے وہ لبرلزم ہی کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, نیت چاہے اس کی مخلص ہو یا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے اسلام کی جو روح ہے, حقوق کے حوالے سے ہو یا احکامات کے حوالے سے ہو, وہ نہیں مطلب اسلام کی جو روح ہوتی ہے وہ نہیں پریزنٹ کی جاتی. اب آپ خود دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء ہے, اس طرح سورۃ الطلاق ہے, سورۃ البقرہ میں بھی بہت سارے جو ہے وہ عائلی قوانین ہیں اور عورتوں کے حقوق ہے, عائلی جتنے قوانین ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہے, لیکن ان کو قرآن کریم یعنی ان حقوق کو ایک قوانین کے طور پر
قرآن کریم اور اسلام پریزنٹ کرتا ہے، پیش کرتا ہے، لیکن اسلام کی یہ روح نہیں ہے۔ اب ان حقوق کی روح یا ان حقوق کی ان احکامات کی روح کیا ہے، یعنی اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہے اسلام جو احکام دیتا ہے یا حقوق کی تقسیم کرتا ہے، اس کی روح خیر اور شر کی تمیز ہے۔ یعنی اسلام ساری چیزیں خیر اور شر کی بنیاد پہ وہ پریزنٹ کرتا ہے، اس میں خیر و شر کا جو عنوان ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی روح ہے۔ لیکن اس چیز کو، اس روح کو بالکل پس پشت کر دیا جاتا ہے، اور حقوق جو ایک مغربی ٹائٹل ہے، یعنی رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے یا ہیومن رائٹس ہے یا چلڈرن یا جینڈر رائٹس نا، تو اس عنوان کو جو نمایاں کیا جاتا ہے، تو اس میں اسلام کی روح پر باقاعدہ طور پر ایک حملہ ہوتا ہے، اس کو دبانا ہوتا ہے، اور پھر لبرلزم ہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ علماء کے ارد گرد حلقہ کم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے فالوور جو ہے ملین میں ہوتے ہیں، تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی جو ایک کہانی ہے آپ دیکھیں کہ 950 سال تک وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ چند ایک مسلمان جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے، اور باقی جو پورا نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ کافر ہو کر مر جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا آپ مکی دور دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے 13 سال تک مکہ میں دعوت دی، لیکن چند ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام اور حق سے نوازا، اور باقی پورا کا پورا مکہ اور مکہ کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں وہ اپنی عادات روایات، یعنی جو ایک سوشل ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب میڈیا کے زور سے، میڈیا کے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو ایسے لبرلزم اور لبرلزم کے ترجمانوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، تو لوگوں پر تو ظاہر ہے ان چیزوں کا جادو ہے، مولوی ان کو روکے گا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام تمہیں جہنم کے کڈے سے کھینچ کر روک رہے ہیں، اور تم اس کی طرف جو ہے نا وہ جپٹ کر جہنم کے اس گڑھے میں جو ہے وہ کود رہے ہو۔ تو یہ تو مطلب اسلام اور حق کا ایک حق اور باطل کا ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے۔ اس میں یہ معیار نہیں ہے کہ لوگ کس طرف زیادہ ہے۔ اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل، اس کے درمیان تمیز، یہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج کل جو دنیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کا عموماً ٹائم جو گزرتا ہے وہ اسکرین کے سامنے ہوتا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کرکٹ اور باقی کھیل وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا سٹائل فلمی اداکاروں کا ہوتا ہے، مطلب کوئی لباس، کوئی حلیہ، کوئی اس طرح کا عمامہ، یہ ساری چیزیں ان سے بالکل وہ ہوتے ہیں، بالکل عام ایک وہ ہوتے ہیں، عام طرز کے۔ تو اب لوگ اس لحاظ سے بھی ان کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے ملتے جلتے شکل اور حلیے کے ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو، ان کے الفاظ بالکل عامیانہ طرز کے، اور رخصتیں دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پابندی نہیں ہے، وہ پابندی نہیں ہے، مولویوں نے یہ خود اپنی طرف سے چیزیں گھڑی ہے اور تمہیں پابند کیا ہے۔ تو ظاہر ہے، اور خواہشات تو یہی ہوتی ہے نا انسان کی، اتباع الہوا، کہ ہمیں تھوڑی آزادی مل جائے۔ اچھا، پھر یہ جو آپ نے بات کہی نا، میں سمجھتا ہوں، خود ساحل ادیم صاحب کو میں نے سنا ہے کہ پاکستان کا یا دنیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ مسجد ہے۔ یہی ایک واحد مرکز ہے، بلڈنگ ہے، جہاں پر ہر جمعے کو لاتعداد بے شمار لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مولوی ان کو بتاتا ہے اور سمجھاتے ہیں، اور سارے لوگ ان کی بات لیتے ہیں۔ بلکہ ہماری نالج اور علم جو ہے سارا، وہ کہتے ہیں وہ خطبوں اور تقریروں سے ہم نے لیا ہوتا ہے، مطالعہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے پیٹ میں یہ بھی ایک بڑا مروڑ ہے کہ لوگ دین سننے مسجدوں میں کیوں جاتے ہیں۔ بے شک کچھ مسجدوں کی صورتحال تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، بڑی مسجدوں میں یا بڑے اہل علم کے ہاں جو ہے وقت سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے۔ پھر ہمارے اجتماعات کو آپ دیکھیں، چاہے وہ خانقاہوں میں ہو، خانقاہی سلسلوں کے ہو یا دوسرے ہوں، وہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، 15 لاکھ جاتے ہیں، 20 لاکھ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ اگر تھوڑا سا یہ وہ تقابل کریں کہ ہمارے جو انڈین وہ ہیں اداکار ہیں، ہیرو ہیں، ان کے فالوورز کتنے ہیں، وہ تو ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور وہ فالوورز جو ہے وہ ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ فالوئنگ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کسی کو لینے کا وہ نہیں ہے
یہ تو ویسے ہی کرتے ہیں، بس ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ایک وہ ہے، مشغلہ ہوتا ہے، بس وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کھیل دیکھ رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے، کوئی وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کو تو میرے خیال سے اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. تو اس طرح کے لوگ جو عوام میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور جیسے آپ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی نہ کسی ایجنڈے پر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قریب لا کر ان کے رخ کو نہیں موڑا جا سکتا کہ ان کی سوچوں کو اور ان کی ترجیحات کو جو ہے وہ ایک درست سمت پر لگا دیا جائے، اور پھر ان کی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وہ بھی اس پہ صرف ہوں گی، اور اچھے خاصے جو ان کے فینس ہوتے ہیں اور فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں. تو ان کو قریب کرنے کے لیے علماء کرام کو اس کیا کرنا میں چاہیے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم گروپوں میں ہوتے ہیں انہی کے ساتھ، اور جو کہتے ہیں کہ ہم یعنی پہلے اسلام کو برا سمجھتے تھے، ساحل صاحب کو سنا تو اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ انجینئر مرزا کو سنا تو ہم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، غامدی صاحب کو سنا تو اسلام کی طرف ہمارا رجحان ہوا، اور پھر ہم جب آگے بڑھے تو ہمارا شعور کھل گیا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں. تو اب وہ یعنی علماء حق ہی سے منسلک ہے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں اگر دین اور قرآن اور حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین اگر سمجھ میں آئے گا تو علماء ہی سے آئے گا. تو جو سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور جن کی شعور کے دروازے اور راہیں ان پہ کھل جاتی ہے، تو ایسے مطلب سینکڑوں لوگ ہیں جو انہی راستوں سے گزر کر پھر علماء سے جڑ جاتے ہیں. اس میں اصل یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے جن کو مذہبی رجحان ہوتا ہے، وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں، احادیث کے ترجمے بھی دیکھتے ہیں، اور مختلف اسکالرس کو سنتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ یہ ایک میڈیا ہے، اور یعنی میں سمجھتا ہوں میڈیا ایک جادو ہے، تو حق اور باطل کو ایسے گڑمڑ کر دیا گیا کہ یہاں ایک اچھے سے اچھے عالم بھی کبھی کبھی جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. تو چیجا کا ایک عام نوجوان جو ابھی اسکول اور کالج سے فارغ ہو گیا، یا ایک لڑکی جس نے ابھی صرف ایک ڈگری حاصل کی ہے اور اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی اس کو نہیں پتہ، تو اس طرح پھر وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے حلیے سے، ان کے لینگویج سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. ساحل صاحب کو میں بہت سنتا ہوں، میں ان کی جو بنیادی یعنی سنجیدہ اور باشعور نوجوانوں کے خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مثلا جس طرح میں نے عرض کی کہ اسلام کی جو روح ہے، تمام احکامات ہیں، وہ خیر اور شر کی بنیاد پر ہے. باقی جو چیزیں ہیں، حقوق ہے، وہ یعنی قوانین کے لحاظ سے ہیں، وہ اسلام کی روح نہیں ہے. وہ ایک پوری فہرست ہوتی ہے، لیکن وہ قانونی فہرست ہوتی ہے اور احکامات کی فہرست ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی. اس قضیے میں یعنی جس کلپ پہ آپ یہ پروگرام کروا رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں، وہ عورت نے سوال کیا کہ آپ نے مطلب عورتوں کو جاہل کیوں، 95% عورتوں کو جاہل آپ نے کہا، اور یہاں ہم حقوق نسواں عورت کے حقوق سننے کے لیے آئے ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ طاغوت کا معنی بتا دیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میں جو سمجھا ہوں اور ان کے اور کلپوں سے جو میں سمجھا ہوں ساحل صاحب کی گفتگو سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے کچھ اردو کی کتابوں کی، خاص طور پر میرا جو گمان ہے کہ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو انہوں نے خوب سنا ہے، خوب پڑھا ہے. تو دین کے حوالے سے ان کا مطالعہ ہے، لیکن چونکہ پراپر عالم نہیں ہیں تو دین کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، جو اصل فاؤنڈیشن ہے، وہ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ لاگو نہیں کر سکتے. اس لاگو کرنے میں اکثر ساحل صاحب جو ہے وہ خطا کھا جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، پھر وہ زور زبان سے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے کے لوگ پھر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان سے یہ غلطی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں جس آیت میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور رشد ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. اور آگے ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی سرکشوں کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے. اب کیا ہے؟ اب آگے ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اسلام کی مضبوط کڑی کو پکڑ لیا ہے. اب دیکھیں، طاغوت شر ہے اور ایمان باللہ جو ہے وہ خیر ہے. اور یہ آگے فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
یہی عروۃ وثقیٰ ہے، یہی اسلام کی مضبوط کڑی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی خیر اور شر کا حساب قرآن کریم میں ہے کہ خیر اور شر کا حساب ہوگا چاہے ذرہ برابر ہو۔ اس طرح ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز خیر ہے، وہ نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء سے، منکر سے، بے حیائی کی باتوں سے، اور یعنی اسلام میں ناپسندیدہ باتوں سے۔ یہ خیر کی بات یعنی اسلام میں نماز جو ہے یہ روکتی ہے، تو خیر اور شر ہے۔ اب یہ ان خیر اور شر کو اپلائی تو کر رہے تھے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کو، لیکن بیچارے اب کر نہیں سک رہے تھے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ کہ اس عورت نے سیدھا پھر اس بیچاری کا ایمان امتحان میں پڑ گیا کہ وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے عربی آیتیں سنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب یہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو اس سے جملہ غلط ہوا ہے، وہ ان کے غلط اپلیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ایک پراپر عالم ہوتا ہے تو وہ اسلام کی روح کو صحیح طریقے سے پیش کرے گا، اور جو اسلام کے قوانین ہیں وہ بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے عوام کو پیش کرے گا۔ چاہے وہ پھر ڈگری یافتہ ایک بچی ہو، وہ بھی سمجھ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ریڈی چلانے والا بھی عالم دین کی اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا، لیکن سائل صاحب سے اکثر یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کی روح کو جب اپلائی کرتے ہیں تو ان سے ان چیزوں میں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پراپر عالم نہیں ہے۔ جی، اور اسی کو میں نے یوں دیکھا ہے آپ کے بات کے قریب کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ لا الہ یہ برا ہے، الا اللہ یہ ولا ہے، ولا اور برا کا قضیہ اور یا اصطلاح بڑی مشہور ہے، یا اللہ اور غیر اللہ، اگر یہی سوال طاغوت غیر اللہ ہے، اگر وہ یہی سوال کر دیتا اس بچی سے کہ آپ غیر اللہ کو جانتی ہے، تو یقیناً وہ کہہ دیتی غیر اللہ کو میں جانتی ہوں، اللہ کے علاوہ جو بت ہیں جو خدا نہیں ہے ان کو خدا بنانا طاغوت آ گیا۔ ایک لفظ کو لے کے ایک بھرم بازی کرنا اور کسی کو جو ہے نا خاموش کرنا، اور یہ ایک ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی طیش میں آ گئی۔ تو جیسے مولانا کہہ رہے ہیں نا کہ اصول تو ایک ہی ہے کہ اللہ اور غیر اللہ، توحید اور شرک، ولا اور برا، اس کو ایک لفظ مل گیا، یہ اسی پہ جو ہے نا اس کی سوئی اٹک گئی اور اس کو ایک ایشو بنا دیا۔ جی، دوسری بات یہ کہ آخری بات عرض کر لوں کہ یعنی جو پراپر عالم نہیں ہوتے تو وہ اسلام کی جو اصطلاحات ہے، جو ٹرمینالوجی ہے نا، پھر وہ اس سے غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں مولانا مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک ہے درجہ فسق، کہ اسلام پر ایمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اپنی خواہش کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرے، تو یہ فسق کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو مرکز بنائے اور خدا کو چھوڑے، تو یہ درجہ ہے کفر کا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان خود کو مرکز بھی بنا لے اور اللہ کا انکار کرے، یعنی اللہ کو بالکل نکال دے زندگی سے۔ مرکزیت جو ہے، مرکز ہے، وہ انسانیت ہے، اور پھر اسی کی طرف دعوت دے، اسی کی طرف بلائے، تو یہ ہے ایمان بالطاغوت، یعنی طاغوت کی طرف دعوت دینا۔ تو فسق کا درجہ اپنا ہے، کفر کا درجہ اپنا ہے، اس سے آگے پھر طاغوت کی طرف دعوت الگ ہے۔ ایک بچی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیں جاہل کہا ہے، آپ اس کو فسق سے بھی اوپر، کفر سے بھی اوپر طاغوت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو بے اعتدالیاں ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور انصاف اور عدل کے حوالے سے جو نہیں ہو رہا، تو وہ طاغوت ہے۔ حالانکہ طاغوت یہ کفر سے بھی بڑھ کر کے ایک، انہوں نے گناہ کا اگرچہ گناہ نہیں ہے، یہ مطلب گناہ کی طرف دعوت دینے والے کو اور گناہ کی قیادت کرنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ پراپر عالم نہیں ہے تو انہوں نے ایک یعنی عملی مسئلے پر جو ہے وہ طاغوت کو اپلائی کر دیا۔ تو میرے خیال میں اگر آپ یہ دارالفتاء لے جائیں گے تو یہ فتویٰ اس بچی پر نہیں لگے گا، اللہ معاف کرے، ان دائی پر لگے گا کہ بھائی آپ نے اسلام کی ایک خاص اصطلاح جس کا درجہ کفر سے بھی اوپر ہے، آپ جو ہے وہ حقوق کی کمی بیشی یا بے اعتدالیوں پر یہ اپلائی کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر آپ ایک بچی کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ اچھا، غلط اپلائی کا اور اسی طرح جو مشکوک صورتحال ہے نا، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں یہ طاغوت ہے، یہ جو والدین ہیں نا یہ طاغوت ہے، یہ جو ساس سسر ہے یہ طاغوت ہے۔ حالانکہ ہمیں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، اس لیے میں اس معاملے کو سازش سمجھتا ہوں کہ اس فیملی سسٹم کو اگر توڑ دیا نا تو ماں باپ کا سایہ، ان کی خدمات
تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث میں والدین کے حوالے سے انہوں نے یہاں تک کہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ماں بچے کی ماں اس وقت تک ہے جب بچے کو ضرورت ہے۔ یہ 15 سال اور 25 سال بعد بھی ماں بنی پھرتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی ٹائٹل نہیں ہے اور کوئی اس کی شناخت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میں ماں ہوں، اور وہ لڑکا جو ہے وہ بھی جوان 30 سال کا جا کے ماں کے جو ہے قریب رہتا ہے۔ بھئی یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ عجیب و غریب ایک فلسفہ ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اسلامی جو تعلیمات کی روح ہے نا، یہ ان کی ساری چیزیں سرگرمیاں اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو آپ کی گفتگو سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نام نہاد اسلامک اسکالرز جو ہیں یہ ایک طرف تو حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف صرف خواتین کے حقوق کے نام پر ایک اور خاتون جو کہ بیوی سے یقیناً مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بہت بلند ہے، والدہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنت کو رکھا ہے، اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ فکری انحرافات ہیں جو ان لوگوں سے ہوتے ہیں، اور عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی تعبیر اور تشریح وہی معتبر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو ہے وہ باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ اور سند کی ایک لڑی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترتیب سے ہم تک پہنچ رہی ہے، وہی تعبیرات معتبر ہوں گی۔ اور ہمارے اگر مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے سائے رحمت میں آ جائیں، اور خواتین کو اگر اپنے حقوق کی کے حوالے سے کوئی بھی شکایت ہو، اب ساحل عظیم صاحب نے اس کا جو حل اور اس کا سلوشن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ مسجد میں چلی جائیں، اور سارے مرد بھی مل کے کسی مسجد میں چلے جائیں، شہروں کی مساجد باقاعدہ نام انہوں نے شہروں کے لیے ہیں کہ وہاں جا کے وہ فتویٰ لے لیں، اور فتویٰ یہ لیں کہ جو جیسے باپ زبردستی شادی کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ ریپ ہے، اور اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں اس سب میں اس طرح کا فتویٰ لے لیا جائے۔ تو ان لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ فتاویٰ مساجد سے نہیں دیے جاتے، فتاویٰ جو ہوتے ہیں وہ مدارس سے دیے جاتے ہیں، اور ہر مدرسہ بھی فتویٰ نہیں دیتا۔ مدارس کے اندر مخصوص مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر ایجوکیٹڈ مفتیان کرام جنہوں نے جو ہے وہ مکمل فقہ کو پڑھا ہوتا ہے، اس کو پریکٹس کیا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ڈگری رکھتے ہیں، وہ حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ حضرات ہی ان تمام معاملات پر سوچنے کے بعد اور غور و فکر کے بعد فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ خلیل الرحمن قمر صاحب نے انتہائی غیر محتاط ایک بات کی کہ جی ہے مولوی تو کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے، جیسے کہ قرآن کے ساتھ شادی کے حوالے سے مولویوں کے فتوے موجود ہیں، تو وہ مولوی نہیں ہوتے، ممکن ہے مولوی نما ضرور ہوتے ہوں، لیکن آپ نے اصل مولویوں کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ آپ مدارس میں آئیں، آپ مدارس میں آ کے علماء سے ملیں، ان کی صحبت میں رہیں، آپ دارالافتاء میں آ کے دیکھیں کہ وہاں پر فتویٰ دینے کا کتنا سخت نظام ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ فتاویٰ دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی تحقیق کی جاتی ہے، اور کتنی کتابوں کو دیکھنے کے بعد ان کی مراجعات کے بعد تب جا کے کوئی فتویٰ صادر کیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی بھی حوالے سے کسی مفتی سے کہہ دیا کہ آپ یہ لکھ دیں اور وہ جو ہے آپ کے کہنے پر لکھ دیں۔ تو بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ طبقہ مدارس اور مساجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ساحل عظیم صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ خاص طور پر پاکستان میں جو لوگوں کو بہت پیچھے اور بیکورڈ جو رکھا ہوا ہے اس میں مولویوں کا بڑا کردار ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مولوی سائنس کا علم حاصل نہیں کرتے، مولوی نے جو ہے وہ فلسفہ نہیں پڑھا، مولوی نے سائیکالوجی نہیں پڑھی، مولوی نے فلاں علم حاصل نہیں کیا۔ تو یہ محض وہ ڈھکوسلے ہیں کہ جو مغرب کی طرف سے آج سے نہیں ایک عرصے سے یہ تانے ہم سن رہے ہیں، لیکن مولوی کا جو اپنا ایک کام ہے علوم دینیہ کو حاصل کرنا اور علوم دینیہ کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا اور لوگوں تک جو ہے وہ اس کی دعوت کو پہنچانا، یہ جو بیسک ہمارا کام ہے وہ علماء کر رہے ہیں، مدارس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا کام اپنے انداز میں کرتے رہیں گے، اور اس میں کسی کی مخالفت، کسی کی حمایت، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسے حضرات اگر ان کی نیت میں خلوص ہے تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ ضرور مدارس میں آئیے، ہمارے مدرسوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ آپ کو دعوت دیتا ہے
ہمارے پاس 60+ ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں. آپ آئیں، ان سے ملیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ یورپ کو، مغرب کو، لندن کو اور بڑے بڑے جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو اور شہروں کو، کہ جہاں جانے کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں، جہاں جانے کو آپ اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، جہاں تعلیم کے حصول کو آپ اپنی تمام تر کوششوں کا آخری نتیجہ اور رزلٹ سمجھتے ہیں، یہ ان تمام شہروں، ملکوں اور ان تمام سہولیات اور فیسلٹیز کو چھوڑ کر ان چٹائیوں میں آ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں یہاں سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ ان سے آ کے پوچھئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دینی مراکز کس اخلاص کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ علوم دینیہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور لوگوں تک اس کو منتقل کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.